میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مطلب نوکری کرتا ہوں اور ساتھ میں کوئی دکاندار ہیں جو ان کو مال چاہیے ہو تو میں ان کو پیسے دے دیتا ہوں، پر پیس پر میں کچھ پروفٹ اپنا رکھ لیتا ہوں. جیسے کوئی آئٹم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میں ان سے ان کو پیسے چاہیے تو پیسے نہیں ہیں، تو وہ جب خریدتے ہیں تو ایک پیس پر 10% کے حساب سے، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ نوکری کرتے ہیں یہ اور مال وغیرہ کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے. اب یہ انہوں نے اس میں کلیئر نہیں کرا کہ اپنی نوکری کے دوران کرتے ہیں، نوکری کے بعد کرتے ہیں. کسی کو مال کی ضرورت ہوئی تو مال دلا دیا انہوں نے اس پر پیس. پیسے دیتے ہوں گے نا. جی. پیسے دینے کا تعلق ظاہر بات ایسا ہے کہ جس کا سائڈ بزنس ہے. جی. نوکری کرتے ہوئے بھی لوگ ایسا ہی محسوس ہو رہا. شرکت کرتے رہتے ہیں. مطلب نوکری میں خلل پڑے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. پڑے تو پھر ظاہر بات یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. اب جو طریقہ کار انہوں نے بتایا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، درست نہیں ہے. انہوں نے دوسرے کو رقم دی، اس نے ان کی رقم کی بنیاد پر مال خریدا، تو اب اس رقم سے جو مال خریدا گیا ان کی پارٹنرشپ ہوئی ایک طرح سے، تو اب نفع اور نقصان کو تناسب میں مقرر کرنا پڑے گا کہ بھئی جتنے کا یہ مال بکے گا 20% یہ رکھیں گے، 80% یہ رکھیں گے. کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اماؤنٹ فکس کر لیا کہ پر پیس مجھے اتنا چاہیے، تو یہ شراکت داری کے اندر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو چیز دکاندار نے رکھی اپنی دکان پر اس کی مانگ کم ہو جائے، اس کا ریٹ گر جائے اور اتنے میں ہی نہ بکے جتنے میں خریدی ہے، یا جتنا نفع انہوں نے مقرر کیا وہ صرف اتنا ہی نفع ملے، دکاندار کو کچھ ہاتھ نہ آئے. ہونا کیا چاہیے؟ اب متبادل صورت میں عرض کرتا ہوں. متبادل صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لسٹ لے لیں، ٹھیک ہے، دکاندار کو جو بھی چیز چاہیے ہے وہ خود جا کر اپنی ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ خرید لیں، ٹھیک ہے، یا کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیں. مثال کے طور پر اس دکان میں کوئی ملازم کام کرتا ہے یا دکاندار کا کوئی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اس کو کہیں کہ یار یہ آپ میری طرف سے خرید کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، جس پر دکاندار کو اعتماد ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ دکاندار سوچتا ہے کہ میری پرائیویسی جاتی رہے گی اور لوگوں کو ریٹ کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، تو کسی ایسے کو اپنا نمائندہ بنا دے یہ انویسٹر کہ جس پر دکاندار کو اعتماد ہو. صحیح. اب اس نے خرید لیا، خرید کر اپنے قبضے میں مال لے لیا. مثال کے طور پر وہ مال آیا 10,000 روپے کا. صحیح. اب یہی مال اس دکاندار کو مثلاً 12,000 روپے کا بیچ دے. صحیح. 6 مہینے کے ادھار پر، 4 مہینے کے ادھار پر، جو بھی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن عرصہ ضرور مقرر کریں، طے کر لیں اتنے دن میں پیسے لوٹانے ہیں. اب نتائج وہی نکل رہے ہیں، پروفٹ مل رہا ہے کہ اتنا ہی پروفٹ مل رہا ہے. مثال کے طور پر 50 آئٹم خریدے تھے اور 50 آئٹم پر پہلے جو فارمولا تھا جتنا نفع ملنا تھا اس فارمولہ سے بھی وہی نفع ملا ہے، لیکن طریقہ کار بدل گیا ہے. تو سود اور جائز جو تجارت ہے اس میں یہی فرق ہے، طریقہ کار کا فرق ہے. طریقہ کار بدلنے سے معاملات حرام ہو جاتے ہیں اور طریقہ کار تبدیل کرنے سے معاملات حلال ہو جاتے ہیں. تو مفتی صاحب یہاں پہ ایک عوامی اشکال ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں شیئر کر لوں. اشکال کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ طریقہ کار بدلنے سے جائز اور ناجائز کی صورتیں بدل جاتی ہیں، تو بعض ہمارے عوام جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، بات ایک ہی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ طریقہ کار بدل رہا ہے، جائز ناجائز ہو رہا ہے، تو یہ جو وسوسہ ہے کہ کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو بات ایک ہی ہے، نادانی ہے. اصل میں جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں نا وہ سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عقل مند لوگوں کی گفتگو میں وزن بھی ہوتا ہے، نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، حکمت بھری گفتگو کرتے ہیں. جو عوام ہے اسے نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ اٹھنا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، بس یہ ہے من کے موجی. جیسا موڈ آیا ویسا جو ہے وہ کلام کرنا شروع کر دیا. اب میرے سوالات ہیں، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے. کیا آپ یہاں کہیں گے
کہ ساری عورتیں ہیں، لیکن یہ الگ الگ ان کو درجہ کیوں دیا گیا؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے بات کی. سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اسی طریقے سے ایک عورت ہے، وہ نکاح سے پہلے حرام اور نکاح کے بعد حلال، جی دو بول ہی بولے گئے نا. جی تو کیا ہے کہ دو بول بولنا ایک شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ماشاء اللہ. جب اس طریقے کو اپنا لیا گیا تو احکام ہی بدل گئے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. جی اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، بے شک. دونوں کو بیان کر دیا. جی اب ان دونوں کا جو فرق ہے وہ طریقہ کار کا فرق ہے. مقاصد دونوں کے ایک ہیں. ٹھیک ہے. منافع. کان پکڑنے والی بات دیکھیں تو مقاصد دونوں کے ایک ہیں، جی. دونوں سے نفع ملتا ہے. طریقہ کار کا فرق ایک سودے کو تجارت قرار دیتا ہے اور ایک سودے کو سودی سودا قرار دیتا ہے. ماشاء اللہ.